السلام علیکم. میرا شیخ حسن نصفی بھائی صاحب سے سوال ہے کہ شیعہ حضرات کی نظر میں حضرت ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے؟ آیا کہ وہ ان کو مسلم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے وہ اسلام پر نہیں تھا، بعد میں اس نے اسلام لایا. اسلام کیوں لایا، کس وجہ سے لایا، تو وہ آپ جا کر اپنی کتب سے پڑھ سکتے ہیں. اگر میں نے بتایا تو بہت سارے دوست جو اہل سنت والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. تو بعد میں اس نے اسلام لایا تھا. رسول کی وفات کے بعد میں اور رسول کے دور میں بھی خلیفہ اول جناب ابو بکر نے بہت ساری ایسی غلطیاں کی جس پر قرآن مجید کی آیات وہ بھی وارد ہوئی ہیں، جہاں پر اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے. اور ایک مرتبہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ابو بکر تمہارے سارے اعمال جو ہیں اللہ نے ضبط کر دیے ہیں. اے عمر، اللہ نے تمہارے سارے اعمال ضبط کر دیے. رسول کے دور میں رسول نے فرمایا ہے. بخاری میں روایت موجود ہے، مشہور معروف. تو جب سارے اعمال جب ضبط ہو جائیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ایمان پر ہی نہیں رہتا. تو رسول کی وفات کے بعد بھی تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، سنن شیعہ کتب میں موجود ہے کہ بہت ساری مخالفت کی ہے خلیفہ اول جناب ابو بکر نے رسول اللہ کی اور قرآن مجید کی بہت ساری مخالفت کی ہے. جو نص قرآن موجود ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی طرف سے روایات بنائی اور اپنی طرف سے روایات بتائی کہ یہ روایات ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے. رسول کی روایات ہے، نص قرآن جو موجود ہے اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. تو ہمارے عقائد و نظریات کے مطابق ہم خلیفہ اول کو جو ہے مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نہ ہی خلیفہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی مومن سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، مسلمان سمجھتے ہیں، نہ ہی خلیفہ سمجھتے ہیں، نہ ہی مومن سمجھتے ہیں. مومن کی کچھ علامات ہوتی ہیں، وہ علامات اس میں نہیں پائی جاتی. اگر وہ پائی جاتی ہوتی تو ہم مومن سمجھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن ہم ان کا احترام کرتے ہیں. احترام ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اور علماء کرام کے فتویٰ موجود ہے اور ائمہ کی روایات موجود ہیں کہ ان کی مسلمات کا احترام کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اگر ہم آپ کی مسلمات کا احترام نہ کریں گے تو کل آپ ہماری جو ہے ائمہ کو برا واللہ کہیں گے. اور جیسے ہوتا رہتا ہے تو ہمارے کوئی شیعہ آپ کی مقدسات تھوڑی سی توہین کرتا ہے تو آپ فوراً ہمارے ائمہ کی توہین کرتے ہیں. تو ہمارے ائمہ کی روایات میں موجود ہے کہ ہم خلفاء ثلاثہ کا احترام کریں. تو ہم احترام کرتے ہیں خلفاء ثلاثہ کا. اور ہمارے مراجع اور مجتہدین کی فتویٰ موجود ہے کہ ان کی مقدسات کا احترام کیا جائے. تو ہم احترام کرتے ہیں. احترام کرنا الگ بات ہے، لیکن ہم ان کی نہ ہی خلافت کو مانتے ہیں اور نہ ہی ان کو مومن تسلیم کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرتے. ٹھیک، ہاں مسلمان ہیں وہ الگ بات ہے. السلام علیکم. شیخ محمد حسن نجوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے، یہ قرآن میں لکھا ہے. آپ کیا اس آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ سورہ توبہ آیت نمبر 40 کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، جس میں فرمایا گیا لا تحزن ان اللہ معنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کیا اللہ کسی غیر مومن کا ساتھ دیتا ہے؟ شیخ محمد حسن نصفی صاحب اس آیت کے بارے میں اپنا موقف بتائیں. آپ اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق کو قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بتا رہا ہے، صحابی بتا رہا ہے. اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو فرما رہے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کسی منافق کا یا کسی غیر مومن کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس آیت کے بارے میں آپ اپنا موقف بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرسنل پر جو آپ نے وائسیں کی تھی تو ان وائسوں میں آپ نے یہ موضوع نہیں رکھا تھا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی مجھے آپ نے بولا تھا کہ ایمانیات پر بات ہوگی.
نہ ہی آپ نے یہ موضوع رکھا. جہاں تک میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، جو میں نے بات کی تھی وہ قرآن کی آیت اور روایات کے مطابق کی تھی. سورہ الحجرات آیت نمبر 2 میں خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو، جیسے آپ میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس آیت، یہ جو آیت ہے، آیت کب وارد ہوئی؟ یہ آیت تب وارد ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں خلیفہ اول خلیفہ ثانی نے بات کی. یعنی جناب عمر رضی اللہ، جناب ابوبکر رضی اللہ نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات اور تیز بات کی، اونچی آواز میں بات کی، تو اللہ نے فوراً قرآن مجید کی آیت نازل کی. فوراً قرآن مجید کی آیت نازل کی ہے. اور روایات، یہاں پر روایات موجود ہیں، روایت کے الفاظ موجود ہیں کہ رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو. لیکن ان دونوں نے مخالفت کی تھی. کس نے؟ خلیفہ اول و خلیفہ ثانی نے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے، قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے رسول کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے، محمد مصطفیٰ کے سامنے اونچی آواز میں بات کی اور تیز بات کی. اور یہاں پر روایت کے الفاظ موجود ہیں. روایت کے یہ الفاظ موجود ہے، حبط عملہ وہو من اہل النار، عمل اس کے حبط ہو جائیں گے اور وہ اہل نار میں سے شمار ہوگا. ٹھیک ہے، اہل نار میں سے شمار ہوگا. یعنی روایت کے الفاظ موجود ہیں، واضح ہو جاتا. میں نہیں کہتا اپنی طرف سے. یہاں پر قرآن مجید کی آیت موجود ہے اور بخاری کی حدیث موجود ہے. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 2 اور بخاری باب تفسیر سورہ الحجرات میں جائیں گے، وہاں پر روایت موجود ہے. روایت کے الفاظ ہیں، جو بھی نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے گا، تیز بات کرے گا، اس کے اعمال جو ہیں ضبط ہو جائیں گے، عمل جو ہیں وہ ضبط ہو جائیں گے، اس کو اہل نار میں شمار کیا جائے گا، یعنی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تو یہاں پر واضح ہو رہا ہے کہ خلیفہ اول خلیفہ ثانی نے روایت کے بقول، قرآن کی آیت کے بقول، خلیفہ اول خلیفہ ثانی نے رسول کی مخالفت کی اور اونچی آواز میں بات کی. اللہ نے فوراً حکم نازل کر دیا، آپ ایمان والو، آپ کے عمل ضبط ہو گئے ہیں، عمل ضائع ہو گئے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور بخاری یہ مذہب شیعہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اہل سنت کا مشہور معروف کتاب ہے اور صحیح کتاب ہے، جس کو صحیح مانا جاتا ہے، اہل سنت کا کتاب ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو خلیفہ اول خلیفہ ثانی نے رسول کی مخالفت کی، اونچی آواز میں بات کی، تیز بات کی اور رسول سے آگے بڑھیں، تو اس پر فقط یہ ایک روایت نہیں ہے، فقط یہ بخاری میں لکھی ہوئی نہیں ہے. کم از کم اہل سنت کی 20 تفاسیر میں روایات موجود ہیں اور اہل سنت کی 40 سے 50 کتب میں یہ روایات موجود ہیں اور جن کی سند بھی صحیح ہے، میل اشکال کی بات نہیں ہے. واقعاً رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے والے خلیفہ اول خلیفہ ثانی تھے اور تیز بات کرنے والے خلیفہ اول خلیفہ ثانی تھے، اور رسول سے آگے چلنے والے، قرآن کی آیت ہے رسول سے آگے بھی نہ چلیں، یہ دونوں آگے چلنے والے بھی یہ دونوں ہیں. اہل سنت کی تقریباً 100 سے زیادہ کتب میں روایات موجود ہیں، تفاسیر کی کتب میں اور احادیث کی کتب میں روایات موجود ہیں. تو اگر کسی کو مثلا چاہیے تو مسئلہ نہیں ہے، روایتوں کے ڈھیر لگا دوں گا، مسئلہ ہی نہیں ہے. فقط میں نے یہ ایک حوالہ اسی لیے پیش کیا ہے کہ ان کی صحیح کتاب بخاری ہے، تو اسی لیے ایک حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے، باقی اگر اور چاہیے تو مسئلہ نہیں ہے، پیش کرنے کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، میں پیش کر دوں گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، جو میں نے وائس میں بات کی تھی کہ خلیفہ اول خلیفہ ثانی نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی، تیز آواز میں بات کی، رسول سے آگے چلے، جو رسول کی مخالفت کی انہوں نے،
تو میں نے کہا میں آیت پیش کروں گا، تو میں نے آیت بھی پیش کر دی ہے، سورہ الحجرات آیت نمبر 2 میں نے پیش کر دی ہے، جہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو. تو میں نے آیت بھی پیش کر دی ہے، اور اس کی تفسیر، اس کی وضاحت بخاری، صحیح بخاری سے روایت بھی لگا دی ہے، جہاں پر روایت کے الفاظ ہیں جس شخص کے عمل ضبط ہو جائیں وہ اہل جہنم والوں میں سے ہے، اہل نار والوں میں سے ہے. یعنی جو شخص رسول کی مخالفت کرے، رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے، رسول سے آگے چلے، اس کے عمل ضبط ہو جائیں گے قرآن کی آیت کے مطابق. اور روایت میں ہے جس کے عمل ضبط ہو جائیں گے وہ اہل نار جہنم میں شمار ہوگا. یہ میں نے روایت اور آیت ہی بتائی ہے. ٹھیک ہے برادر عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، آپ نے سورہ توبہ پیش کی ہے تو خلیفہ اول کی فضیلت پر. تو برادر عزیز، یہاں پر اس آیت سے خلیفہ اول کی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی، کیونکہ خداوند متعال نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا ہے اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص رسول کی مدد نہیں کرتا تو رسول کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو، یعنی کون؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر دونوں غار میں تھے، تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کو کہا ہے کہ تم غم نہ کرو، تم کیوں رو رہے ہو، رونا. تو اگر ابو بکر اتنا مرد مجاہد تھا، اتنا شجاع تھا، اتنا بہادر تھا، تو رو کیوں رہا تھا؟ رونے کی وجہ کیا تھی؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ ابو بکر کیوں رو رہا تھا، رونے کی وجہ کیا تھی؟ اتنا بہادر، اتنا شجاع تھا، جو رسول کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تو کیوں رو رہا تھا؟ کس لیے رو رہا تھا؟ کس وجہ سے رو رہا تھا؟ کس وجہ سے گریہ کر رہا تھا؟ جو شجاع ہوتا ہے، جو بہادر ہوتا ہے، جو رسول کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ روتا نہیں ہے، وہ رسول کے بستر پر جا کر سو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ روتا نہیں ہے. وہ رسول سے اجازت لے کر میدان میں بڑھتا ہے جنگ کرنے کے لیے، وہ روتا نہیں ہے. وہ مرحب اور ایسے کئی ہزاریں لوگوں کو قتل کرتا ہے، روتا نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ تلوار چلائے تو ایک ہی بندے کے 2 حصے ہو جاتے ہیں، وہ روتا نہیں ہے. اگر اس کو، جو رسول کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس کو اگر کوئی شخص دیکھے تو ڈر کے بھاگ جاتا ہے کفار میں سے، تو وہ مرد مجاہد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اگر ابو بکر اتنا بہادر تھا، اتنا شجاع تھا، تو غار میں رسول کے ساتھ رو کیوں رہا تھا؟ رونے کیوں لگا تھا؟ اللہ کا حکم ہے، جب میرا محبوب آپ لوگوں کے ساتھ ہو اور آپ لوگوں کو نصیحت کرے، سمجھائے، تو اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ہمارے ساتھ، جب رسول ساتھ میں ہو تو وہیں پر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ ابو بکر رسول کے ساتھ غار میں تھا تو کیوں رو رہا تھا؟ کیا یہ مومن کی علامت ہے کہ رسول کے ساتھ ہو پھر گریہ کرنا شروع کر دیں؟ تو برادر عزیز، وہاں پر جناب ابو بکر رسول کے ساتھ تھا تو وہاں پر ایک سانپ تھا، سانپ کو دیکھ کر رونے لگا تھا. تفسیر عثمانی میں یہ روایت موجود ہے، اور اہل سنت کی تفاسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ سانپ کو دیکھ کر ابو بکر رونے لگ گیا. جو سانپ کو دیکھ کر رونے لگ جائے تو وہ کفار سے کیا لڑنے جائے گا؟ وہ رسول کی کیا مدد کرے گا؟ وہ رسول کی مدد کیا کرے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ رسول کی کیا مدد کرے گا؟ وہ سانپ کو دیکھ کر رونے لگ گیا تو رسول نے کہا ہے اے بندہ خدا خاموش رہو، اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، خاموش رہو. رسول نے اس کو کہا ہے خاموش رہو. جب رسول نے کہا ہے تب بھی خاموش نہیں رہا ہے. روایت کے الفاظ میں نہیں کہہ رہا، جا کر اہل سنت کی کتب میں دیکھیں، تب بھی خاموش نہیں رہا ہے. تو بعد میں یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ
آپ لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ نے نبی کو کہا ہے کہ میں اللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اس کو کہو کہ غم نہ کرے. یہ رونے لگ گیا تھا. اب مجھے بتاؤ کہ یہاں پر ابو بکر کی فضیلت کون سی نظر آ رہی ہے؟ فضیلت بتاؤ کون سی فضیلت ہو رہی ہے؟ جو نانگ ایک سانپ کو دیکھ کر رونے لگ جائے، کیا وہ فضیلت ہوتی ہے؟ جب رسول منع کر رہا ہے تو رک جائے، کیوں رو رہا ہے، کیوں کریا کر رہا ہے؟ رسول ساتھ میں یہ تو نانگ آپ کو تو کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا نبی ساتھ میں یہ تو آپ کو نانگ تو کچھ نہیں کرتا. تو یہاں پر جناب ابو بکر کی کوئی فضیلت نہیں ظاہر ہو رہی ہے. یہاں پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ جناب ابو بکر ایک ڈرپوک شخص تھا، وہ ڈرنے والا تھا، ڈرتا تھا، سانپ کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا. تو وہ خیبر میں، خندق میں کیا اس کا کیا حشر نشر ہوگا؟ تو وہ تو لوگوں کو دیکھ کر رسول کے پاس بھاگ جاتا تھا، کہتا کہ میں نہیں لڑنے جاؤں گا. تو جو شخص سانپ کو دیکھ کر جو ہے ڈر جائے، رونا شروع کر دے، ٹھیک ہے، اللہ نے اسی لیے کہا ہے کہ میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ اسی لیے کہا ہے کہ اگر یہ زیادہ روتا، زیادہ گریا کرتا تو کفار کو پتہ چل جاتا کہ رسول یہاں پر جو ہے موجود ہے غار میں. تو اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو کہو غم نہ کرو، میں اللہ ساتھ میں ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ یہاں پر ابو بکر کی فضیلت نظر آ رہی ہے، ابو بکر کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. جو شخص سانپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دے، رسول کہے میں آپ کے ساتھ ہوں تب بھی رونا شروع کر دے، اللہ کا حکم نازل ہو تب بھی رونا شروع کر دے، وہاں پر ابو بکر کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. واہ میرے پیارے بھائی، واہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. برادر عزیز، میں نے مکمل وضاحت کر دی ہے. ایک اور نقطہ بیان کرتا چلوں کہ ابو بکر نے جب اسلام لایا، اور جب اسلام لایا، ایمان لایا رسول پر، اور جب واقعہ غار ہوا تب بھی ایمان پر تھا، اسلام پر تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ابو بکر نے کوئی مدد نہیں کی ہے رسول خدا کی ابو بکر نے کوئی بھی مدد نہیں کی ہے. اگر کوئی ایک مدد ثابت کرنے کے اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ابو بکر نے فلاں مدد کی ہے تو میں آپ کو مان جاؤں گا. کوئی بھی ابو بکر نے مدد نہیں کی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت ابو بکر مدد کرتا، ٹھیک ہے، اس وقت ابو بکر مدد کرتا، لیکن ابو بکر نے مدد نہیں کی ہے. اتنا ڈرپوک تھا کہ سانپ کو دیکھ کر رونے لگ گیا. پھر اتنا رویا کہ رسول نے منع کیا ہے، پھر منع کے باوجود بھی رونا شروع کر دیا تھا. قرآن مجید کی آیت ہیں، جو رسول دے وہ لو، جس سے منع کرے اسے رک جاؤ. یہاں پر رسول منع کر رہا ہے کہ سانپ کو جیسے دیکھا ہے آپ گریہ نہ کرو، غم نہ کرو، لیکن پھر بھی رونا شروع کر دیا. رسول نے کہا ہے اس کے باوجود بھی رونا شروع کر دیا. یعنی یہاں پر بھی رسول کی مخالفت کی ہے، یہاں پر بھی رسول کی مخالفت کی ہے. یعنی اس آیت سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس آیت سے تو ابو بکر نے تو رسول کی کوئی مدد نہیں کی ہے. جو بھی مدد کی اللہ نے کی ہے. جب اللہ مدد کرتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ ویسے بھی اپنے محبوب کی، اپنے حبیب کی، اپنے محمد کی، اپنے احمد کی مدد ہی کرتا ہے. تو یہاں پر ابو بکر کی کیا جو ہے فضیلت آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک سانپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، یہ ابو بکر کی فضیلت ہے؟ ایسے ہی بھائی، ایک سانپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، یہ ابو بکر کی فضیلت ہے بھائی. رسول نے جب منع کیا ہے، نہیں رکا ہے، پھر رونا شروع کر دیا. جب اللہ کا حکم نازل ہوا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اس کے بعد میں جا کر رکا ہے. تو یہ ابو بکر کی فضیلت ہے. قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی، رسول منع کرے تو رک جاؤ. جب رسول نے منع کیا تو رک جاتا ہے، نہ گریا کرتا، لیکن رونا شروع کر دیا تھا. سانپ سے ڈر رہا تھا، ایک سانپ سے ڈر رہا تھا بھائی. جو سانپ سے ڈرے وہ رسول کی مدد کرے گا نہیں. یہاں پر اللہ نے جو مدد کی ہے وہ رسول کی خاص طور پر مدد کی ہے، رسول کی مدد کی ہے. اب رسول کی مدد کی ہے، اب جو رسول کے ساتھ ہوگا تو لازمی وہ اس مدد میں شمار ہوگا. لازمی ہے کہ وہ اس مدد میں شمار ہوگا، چاہے وہ ابو بکر ہو چاہے کوئی اور ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس مدد میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، چاہے وہ 50 صحابی ہو چاہے وہ 1,00,000 صحابی ہو. جب رسول کی اللہ مدد کرتا ہے تو اس وقت رسول کے ساتھ جو بھی مسلمان ہوتے ہیں تو ان کی لازمی ہے کون مدد کرے گا؟ اللہ ہی مدد کرے گا، کوئی اور تو مدد نہیں کرے گا. اس میں فضیلت کہاں ثابت ہوتی ہے بھائی؟ اس میں فضیلت کہاں ثابت ہوتی ہے؟ فضیلت یہ ہوتی کہ اللہ مدد نہ کرتا، اس کے بجائے ابو بکر رسول کی مدد کرتا، یہاں پر فضیلت ثابت ہوتی. ٹھیک ہے، ابو بکر رسول کی مدد کرتا، پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی، اللہ کہتا کہ ابو بکر نے رسول کی مدد کی ہے، تو پھر سب جو ہے فضیلت ثابت ہوتی. لیکن یہاں پر اس آیت تو کوئی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی بھائی. اس آیت سے کوئی فضیلت تو ثابت نہیں ہو رہی ہے.
چاہے رسول کے ساتھ بہت اصحاب ہوتے تھے، تو جب بھی آیت نازل ہوتی ہے تو اصحاب کے لیے بھی جو ہے حکم نازل ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو جو رسول کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی حکم نازل ہو ہی جاتا ہے. کبھی لعنت کا حکم ہوتا ہے، تو کبھی ایمان کا حکم ہوتا ہے، تو کبھی کوئی حکم ہو جاتا ہے. تو اس میں بڑی بات نہیں ہے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابو بکر نے اسلام لایا، عمر نے اسلام لایا، سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا ابو بکر نے کیوں اسلام لایا، کس وجہ سے اسلام لایا. عمر نے کیوں اسلام لایا، کس وجہ سے اسلام لایا. عمر نے کیوں اسلام لایا تھا، مجھے کوئی بتائے گا؟ ابو بکر نے کیوں اسلام لایا تھا، مجھے کوئی ایک وجہ بتاؤ. میں بس ان چیزوں پر پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، وہ اسی لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ایسی چیزیں بیان کروں کہ میرے اہل سنت برادران مجھ سے ناراض ہو جائیں. جب ابو بکر نے اسلام لایا، تمام چیزیں ایمان لایا، واقع گار ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئی. تو یہ میں نے قرآن مجید کی نیچے آیت بھی سینڈ کر دی اور بخاری کی روایت بھی سینڈ کر دی ہے. سورہ الحجرات آیت نمبر 2 میں نے سینڈ کر دی. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو. ٹھیک ہے، تو کس نے اونچی آواز میں بات کی؟ خلیفہ اول، خلیفہ ثانی نے، یعنی جناب ابو بکر، جناب عمر نے رسول کے سامنے اونچی آواز میں بات کی واقعہ گار کے بعد میں. جب اونچی آواز میں بات کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے عمل جو ہے ضبط ہو جائیں. تو ان کے عمل ضبط ہو گئے. کن کے؟ جناب ابو بکر، جناب عمر کے. جب عمل ضبط ہو گئے تو روایت میں کیا ہے؟ روایت کے الفاظ ملتے ہیں کہ حبط عملہ وہو من اہل النار. جب ان دونوں کے عمل ضبط ہو گئے تو اللہ نے اس وقت دونوں کو جہنم میں حکم دے دیا، یعنی دونوں جہنم میں جائیں گے. جب ان دونوں کے عمل ضبط ہو گئے، عمل ختم ہو گئے، تو یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے ایک بھی جملہ نہیں کہہ رہا، جو میں نے الفاظ بیان کیے وہ قرآن مجید کی آیت کے تحت اور روایت کے تحت بیان کیے. اب واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں کے عمل جو ہیں ضبط ہو گئے ہیں. روایت کے الفاظ کے بقول دونوں جہنم میں. میں نہیں کہہ رہا بھائی، بخاری میں روایت موجود ہے، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. بخاری میں روایت موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ خود پڑھ لیں. میں نے روایت بھیج دیا، آپ خود پڑھ لیں، خود پڑھ سکتے ہیں. ایک اور آخری بات کروں گا کہ یہ جو سورہ توبہ آیت نمبر 40 آپ نے برادر نے پیش کی ہے، تو اس سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے کسی کی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی. یہ فضیلت جو ثابت ہو رہی ہے وہ فقط محمد مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. محمد مصطفیٰ کا شان جو ہے اللہ بیان کر رہا ہے. اگر کوئی مدد نہ کرے تو اللہ محمد مصطفیٰ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی محمد مصطفیٰ کا یہ شان اللہ بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ غار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی اور جگہ کیوں نہ ہو، جب سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اللہ مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی فضیلت جناب ابو بکر کی ثابت نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد میں آخری بات کہ اللہ نے 3 اعتبار سے رسول کی جو ہے مدد کی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے سکون نازل کیا، نظر نہ آنے والے لشکروں سے مدد کی، اور اللہ کا کلام بلند ہوا. اللہ کا کلام بلند ہوا اور کفار کا کلام جو ہے نیچے ہوا، ختم ہوا وہیں پر. تو اللہ نے مدد کی ہے، کسی اور نے مدد نہیں کی ہے. محبوب کی، حبیب کی، محمد کی، احمد کی، کسی اور نے مدد نہیں کی، اللہ نے مدد کی. یہاں پر جو فضیلت ثابت ہو رہی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. یہ شان جو ثابت ہو رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا اللہ شان بڑھا رہا ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، آپ نے جو آیت رکھی تھی سورہ توبہ نمبر 40، اس کی وضاحت میں نے مکمل کر دی اہل سنت کی کتب سے. ٹھیک ہے، میں نے وائسوں میں چھوٹا سا اعتراض کیا تھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا یہ آیت ابو بکر کی فضیلت میں نازل نہیں ہوئی ہے. یہاں پر جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ رسول خدا کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، سارے چھوڑ کے چلے جائیں تب بھی اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر فضیلت جو بیان ہو رہی ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، اپنے احمد سے۔ تو جو فضیلت وارد ہو رہی تھی تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے۔ تو میں نے جو اعتراض کیا تھا چھوٹا سا، میں نے کہا تھا یہ کہ اس آیت سے ابو بکر کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اس آیت سے ابو بکر کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں ابو بکر کی فضیلت تو پھر آیات پیش کریں، جتنی آپ کو مرضی ہے، ابتدا سے لے کر والناس تک جتنی قرآن مجید کی آیات ہیں اور جتنی آپ پیش کرنا چاہتے ہیں ابو بکر کی فضیلت پر تو پیش کریں، میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ کل یہ نہ کہنا کہ شیخ صاحب نے مجھے اجازت نہیں دی، میں نے مکمل آپ کو اجازت دے دی ہے، جتنی آیات پیش کرنی ہے پیش کر سکتے ہیں آپ ابو بکر کی فضیلت پر۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ابو بکر کی فضیلت پر بھی آیات نازل کی ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ اس آیت سے ابو بکر کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے، قطعاً ثابت نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ پھر میں نے بہت اوپر کہہ دیا ہے، وہی کافی ہے۔ شیخ محمد حسن ندوی صاحب، یہ جو اوپر آیت آپ نے پڑھی ہے، اس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف کھانے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ کیا حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں، کیا آپ ان کو معاذ اللہ ڈرپوک کہیں گے؟ جب کہ بات یہ ہے کہ گھبرانا ایک فطری چیز ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ گھبرائے، کس لیے گھبرائے تھے؟ وہ اس لیے گھبرائے تھے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر تکلیف نہ پہنچائیں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ پورا جو کفار طبقہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے سازشیں بن رہا تھا۔ تو انہی دنوں کے اندر، اسی وقت، اسی دور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں نہتے حضرت ابو بکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کے آگے ان کے ساتھ غار میں قیام فرمایا۔ اب دیکھیں، اگر وہ ڈرتے، خوف کھاتے، تو وہ تو پھر کفار طبقہ جو تھا وہ اس وقت غالب تھا، تو وہ ان کے ساتھ چل جاتے بجائے اس کے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے۔ ان کے خوف کھانے کی یا ان کے گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں کفار طبقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے، جیسا کہ وہ پہلے دے چکے تھے۔ طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑیاں پھینکی جاتی تھی، رستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ اس چیز کا انہیں گھبراہٹ تھی کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اندر فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال میں نے آپ سے یہ کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ اللہ ساتھ کس کے ہوتا ہے؟ کسی منافق کے ساتھ ہوتا ہے؟ کسی غیر مومن کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کی اس آیت میں مدد و نصرت کے بارے میں بات کی کہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کی مدد و نصرت کس کے ساتھ ہوتی؟ یہ آپ ذرا بتائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ برادر عزیز یہاں پر آپ نے قیاس کیا ہے، اور شریعت محمدی میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت محمدی میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے، نہ ہی رسول خدا کی کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیاس کرنا جائز ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قیاس کرنا جائز ہے۔ یعنی واضح ہو گیا کہ شریعت محمدی میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ برادر عزیز یہاں پر آپ نے قیاس کیا ہے، یعنی آپ قیاس کر کے شریعت محمدی کے خلاف جا رہے ہیں، یعنی رسول اللہ کے بھی خلاف جا رہے ہیں اور اللہ کے کلام کے بھی خلاف جا رہے ہیں قیاس کر کے۔ یہاں پر آپ نے قیاس کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ برادر عزیز آپ نے حضرت ابو بکر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے مثل ہی سمجھ لیا ہے، یعنی ایسے ہی آپ نے یہی سمجھا ہے کہ یعنی حضرت ابو بکر ڈر گئے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی گھبرا گئے تھے، ڈر گئے تھے، خوف کھا گئے تھے، یعنی آپ نے حضرت ابو بکر کو حضرت داؤد کے مثل سمجھا ہے، ان کے برابر سمجھا ہے۔ برادر عزیز مقام کو یاد رکھا کریں، حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی ہے، معصوم ہے، خطاؤں سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ان کو درجہ دیا ہے نبوت کا، خلافت کا، تو حضرت ابو بکر کے پاس کوئی بھی ایک ایسا درجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی ابو بکر نبی ہے اور نہ ہی ابو بکر معصوم ہے، خطاؤں سے پاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نجاستوں سے پاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے یہاں پر حضرت ابو بکر کو حضرت داؤد کی مثل سمجھا ہے۔ ابو بکر ڈر گئے تھے تو حضرت داؤد بھی ڈر گئے تھے، خوف کر گئے تھے۔ ایک تو قیاس کیا ہے، دوسرا حضرت ابو بکر کو مثل داؤد سمجھا ہے، داؤد کی مثال سمجھا ہے، داؤد کے ساتھ آپ نے ملا دیا ہے۔ بھائی خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ سب سے پہلے آپ اپنی کتب کی طرف رجوع کرو، اور آپ فقط ایک آیت کو دیکھ کر آیت سینڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کتب کی طرف رجوع کرو تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کا بھی مقام ہوتا ہے اور صحابی کا مقام ہوتا ہے۔ نبی کا مقام جو ہے صحابہ سے افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو بکر سے افضل ہے نبی کا مقام، کیونکہ وہ نبی ہے، عن الخطا ہے، خطا سے پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے حضرت داؤد علیہ السلام، اور یہاں پر حضرت ابو بکر گناہوں میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، خطاؤں میں مبتلا ہے، معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے حضرت ابو بکر کو یعنی حضرت داؤد کی مثل سمجھ لیا۔ خدا کا خوف کرو، پہلے تو خدا کا خوف کرو، توبہ کرو بھائی، جا کر مسجد میں رات کو جا کر توبہ کرو، جو آپ نے مثال ہی سمجھ لی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادر عزیز آیت کی وضاحت کروں اس سے پہلے میں ایک نقطہ آپ کو پہلے میں نے سمجھایا ہے، دوبارہ سمجھا رہا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ابو بکر کس لیے روئے، کس لیے گریہ کیا جناب ابو بکر نے، ٹھیک ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت ہے، غم کیا، گریہ کیا، کیوں کیا، کس لیے کیا، وجہ کیا ہے؟ تو برادر عزیز جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر غار میں آئے تو کفار تو ان کا پیچھا کر رہے تھے، یہ دونوں غار میں آئے تو غار سے پہلے کفار ان کا پیچھا کر رہے تھے، غار سے پہلے جناب ابو بکر کیوں نہیں رویا؟ خوف تھا، کفار کا خوف تھا، جو جناب ابو بکر غار سے پہلے کیوں نہیں رویا، کیوں نہیں گریہ کیا؟ جب غار میں اندر آ گئے ہیں، محفوظ ہو گئے ہیں، تو پھر محفوظ ہونے کے باوجود کیوں رو رہا ہے، کیوں گریہ کر رہا ہے؟ جب محفوظ نہیں تھا اس وقت گریہ نہیں کیا، اس وقت نہیں رویا۔ جب غار میں اندر داخل ہو گیا ہے، محفوظ ہو گیا ہے، نبی ساتھ میں ہے، وہ نبی ہے جو اللہ کے کلام کے مطابق کلام کرتا ہے، مطلب اللہ کے کلام کے مطابق کلام کرتا ہے، تو مطلب یہ کہ نبی جب موجود ہے تو ڈرنا نہیں چاہیے، کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جناب ابو بکر جب محفوظ نبی کے ساتھ ہے، غار میں اندر ہے، چھپا ہوا ہے، محفوظ ہے، تب گریہ کر رہا ہے۔ جب غار سے باہر تھا، کفار ڈھونڈ رہے تھے، تبھی تو گریہ نہیں کیا تھا جناب ابو بکر نے، کیوں نہیں گریہ کیا تھا؟ تب گریہ تو تب کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا تھا گریہ تب؟ تو واضح ہوتا ہے یہاں پر جو غار میں جب تھا، جب غار میں گیا تو وہاں پر ایک سانپ کو دیکھا، جب سانپ کو دیکھا تو رونے لگ گیا، کیوں؟ اس کو خوف تھا کہ سانپ مجھے جو ہے مار دے گا، تو سانپ کی وجہ سے رونا شروع کر دیا، سانپ کی وجہ سے جو ہے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے آیت نازل کی، اے رسول تم اس کو کہو کہ تم گریہ نہ کرو، غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے کہا ہے، پہلے اللہ کے نبی نے کہا خاموش،
نہیں ہوا، جب اللہ کا حکم نازل ہوا اس کے بعد بھی خاموش ہوا ہے۔ اب سوال یہاں پر پیدا ہوا تھا جس کا میں جواب دے چکا ہوں، تو یہاں پر جناب ابوبکر نے جو گریہ کیا ہے یہ کفار کی وجہ سے گریہ نہیں کیا ہے، جو کفار ڈھونڈ رہے تھے کفار کی وجہ سے گریہ نہیں کیا ہے، کفار کی وجہ سے گریہ نہیں کیا ہے، یہاں پر جناب ابوبکر نے جو گریہ کیا ہے یہ سانپ کی وجہ سے کیا ہے۔ تو یہاں پر جناب ابوبکر کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی ایک فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے، یہاں پر جو فضیلت ثابت ہو رہی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، جو محبوب ہے اللہ کا، جو حبیب ہے اللہ کا، جو احمد ہے اللہ کا، اور اللہ ہی نے مدد کی ہے اس کی۔ اللہ ابتدا میں فرما رہے ہیں اگر کوئی سارے کے سارے چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کو چلے جائیں تب بھی اللہ اس کی مدد کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی برادر عزیز اللہ ہی نے اس کی مدد کی ہے، لشکروں سے محفوظ رکھا ہے اور سکون دیا ہے اللہ نے۔ اللہ نے ہی مدد کی ہے محمد مصطفیٰ کی، کسی اور نے مدد نہیں کی ہے۔ یہاں پر جناب ابوبکر نے مدد نہیں کی ہے، جو آپ کہہ رہے ہو کہ جناب ابوبکر کی فضیلت میں آیت نازل ہوئی ہے، نہ ہی جناب ابوبکر کی فضیلت میں آیت نازل ہوئی ہے اور نہ ہی جناب ابوبکر نے مدد کی ہے رسول خدا کی۔ برادر عزیز اس چیز کو نوٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز نے اولاً تو یہ آیت سینڈ کرنے کے بعد میں برادر عزیز نے وائس میں کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے کلام کے مطابق گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، خوف کھا گئے تھے۔ تو اسی طریقے کے مطابق جناب ابوبکر بھی گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ تو بات تو ایک ہوئی ہے، وہاں پر اللہ کا نبی جو گھبرا گئے تھے، یہاں پر ایک نبی کا صحابی گھبرا گئے تھے، بات تو ایک ہوئی ہے۔ تو اس کا مکمل میں جواب دے چکا ہوں، دوبارہ میں جواب بیان کر رہا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی گھبرانے کی وجہ کیا ہے اور حضرت ابوبکر کی گھبرانے کی وجہ کیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اولاً تو اللہ کا نبی ہے، ثانیاً اللہ کا خلیفہ ہے، ثالثاً حضرت داؤد علیہ السلام اس لیے گھبرائے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ آزمائش یہ تھی کہ 2 فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر یا مکان میں داخل ہو گئے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا نام جو ہے میکائیل ہے، جو روایات وارد ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر جناب ابوبکر جو گھبرایا ہے وہ کیوں گھبرایا ہے؟ جناب ابوبکر پر تو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو جناب ابوبکر کیوں گھبرایا ہے؟ جناب ابوبکر رسول خدا محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے اور گھبرانے کی تو یہاں پر بات بنتی ہی نہیں ہے۔ جب محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے تو بالکل گھبرانے کی بات نہیں بنتی ہے، کیونکہ اللہ جب محمد کی حفاظت کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو لازمی ابوبکر ساتھ میں اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ جو محمد کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ اس کی ہی حفاظت کرتا۔ تو یہاں پر جناب ابوبکر نے کیوں رویا تھا، کیوں گریہ کیا تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کفار رسول خدا اور ابوبکر کے پیچھے تھے تو ابوبکر غار سے پہلے کیوں نہیں گریہ کیا تھا؟ ابوبکر نے غار سے پہلے ابوبکر نے کیوں نہیں گریہ کیا تھا؟ جب غار میں داخل ہو گیا، اللہ کا نبی ساتھ ہے، وہ تسلی دے رہا ہے کہ میں ساتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے باوجود بھی رو رہا ہے، تو وہاں پر ایک سانپ تھا، سانپ کو دیکھ کر رونے لگ گیا تھا، یہ سوچنے لگ گیا تھا سانپ مجھے کھائے گا اور میں مر جاؤں گا، اسی وجہ سے رونے لگ گیا۔ بہت رویا، اتنا رویا کہ اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، اے رسول اس کو کہو کہ غم نہ کرو، میں اللہ آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر جا کر خاموش ہوا ہے ابوبکر۔ تو واضح ہو جاتا ہے یہاں پر کفار سے ابوبکر جو ہے نہیں، کفار کی وجہ سے ابوبکر نہیں رویا ہے، یہاں پر جو ابوبکر نے گریہ کیا ہے، ابوبکر نے جو رویا ہے یہ ایک سانپ کی وجہ سے رویا ہے، نہ ہی اللہ پر یقین تھا، نہ ہی محمد مصطفیٰ پر یقین تھا، جو گریہ کرنا شروع کر دیا۔ واضح ہو جاتا ہے کہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام کا گھبرانا وہ اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ یہاں پر ابوبکر کا گھبرانا، پریشان ہونا، گریہ کرنا، یہ ایک سانپ کی وجہ سے ہے، سانپ کی وجہ سے ہے، آزمائش نہیں، سانپ کی وجہ سے ہے، سانپ کی وجہ سے اس نے گریہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں یہ قرآن مجید کی آیت برادر عزیز نے بھیجی ہے جس کا ترجمہ مکمل موجود ہے۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم ایک
جھگڑے کے دو فریق ہیں، ایک مدعی دوسرا مدعا علیہ۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجیے اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجیے۔ یہ قرآن مجید کا آیت کا ترجمہ ہے۔ اب یہ میں نے مکمل تفسیر سینڈ کر دی ہے، تفسیر در منصور سینڈ کر دی ہے، جلال الدین عبد الرحمن ابن ابی بکر سیوطی کی تفسیر ہے۔ اس میں بھی موجود ہے کہ دو فرشتے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر مکان میں داخل ہو گئے، جن کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کے فیصلے کیے۔ فیصلے کرنے کے بعد بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو ایک اللہ کی طرف سے میرے لیے آزمائش تھی، یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور یہ دوسرا میں نے حوالہ سینڈ کیا تفسیر ابن کثیر کا، حافظ عماد الدین ابو الفدا ابن کثیر جس کی لکھی ہوئی ہے تفسیر۔ یہاں پر یہی موجود ہے کہ دو فرشتے حضرت داؤد علیہ السلام کے مکان گھر جو بھی تھا وہیں پر داخل ہو گئے، جن کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے تھے۔ ممکن ہے وہ قتل نہ کر دیں، کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ تو جو دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، دونوں فرشتے تھے، ایک کا نام جبرائیل دوسرے کا نام میکائیل، جو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہاں پر خود نہیں گھبرائے ہیں، اپنی طرف سے نہیں گھبرائے ہیں، یا کوئی چیز دیکھ کر نہیں گھبرائے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے گھبرایا ہے۔ یہ مکمل تفسیر موجود ہے۔ اس کے بعد میں تفسیر قرطبی میں جو محمد بن احمد ابو بکر قرطبی نے لکھا ہے، اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ دو فرشتے تھے، وہ مکان حضرت داؤد علیہ السلام میں داخل ہوئے، یا جو بھی جگہ تھی وہیں پر داخل ہوئے، جس کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خوف کھا گئے تھے، ممکن ہے قتل کرنے کے لیے آئے اور ممکن ہے مجھے تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں، جس طریقے سے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ ایسا گزر چکا تھا کہ کفار آتے تھے، ان کو انبیاء کرام کو قتل کرتے چلے جاتے تھے یا تکلیف دے کر چلے جاتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام یہاں پر اسی لیے گھبرائے تھے کہ ممکن ہے مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو، ممکن ہے مجھے جو ہے تکلیف دینے کے لیے آئے ہو۔ لیکن یہاں پر دو فرشتے جو آئے تھے، دونوں فرشتوں کا حضرت داؤد نے فیصلہ کیا تھا، تو دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ بعد میں حضرت داؤد کو پتہ چل گیا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے 3 تفاسیر پیش کیے ہیں، تفسیر ابن کثیر پیش کی ہے، تفسیر در منصور پیش کی ہے، تفسیر قرطبی پیش کی ہے۔ تینوں تفاسیر کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے داؤد کے لیے ایک آزمائش ہے، آزمائش کی وجہ سے گھبرا گئے تھے، اور یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اور جہاں پر جناب ابو بکر کی بات رہتی ہے تو وہ تو خود گریا کر رہا تھا اپنے خوف کی وجہ سے کہ مجھے سانپ کھا نہ جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں سانپ کھا نہ جائے، اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں، سانپ والی آزمائش اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ کوئی مجھے بتائے کہ اللہ کی طرف سے سانپ والی آزمائش تھی؟ اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں تھی۔ ہاں، کفار جو حضرت محمد مصطفیٰ اور ابو بکر کے پیچھے تھے تو وہ الگ بات ہے، اور جب غار سے پہلے ابو بکر کو رونا چاہیے تھا، کفار کی وجہ سے وہاں پر گریا نہیں کیا ہے، غار میں اندر داخل ہو گیا ہے، غار کی وجہ سے محفوظ ہو گیا لشکروں سے، اور رسول بھی ساتھ ہے، سانپ کو دیکھ کر گریا کرنے لگا اپنی جان کی وجہ سے کہ سانپ مجھے کھا جائے گا تو میں مر جاؤں گا، گریا کرنے لگا۔ تو واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت داؤد کا گھبرانا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جناب ابو بکر کا گھبرانا اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ایک سانپ کو دیکھ کر گریا کرنے لگ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو بے نفس سے ہی خود گریا کر رہا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے مکمل وضاحت کر دی ہے تفسیر ابن کثیر سے، تفسیر در منصور سے، اور تفسیر قرطبی جس کا مصنف الامام ابو عبداللہ محمد ابن احمد ابن ابو بکر قرطبی، جس نے اپنی تفسیر میں اسی سوال کو بھی ذکر کیا ہے اور اس جواب کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیوں گھبرائے تھے؟ اللہ کا نبی تھا اور نبوت پر یقین تھا، وحی پر یقین تھا، اللہ پر اطمینان تھا، خود شجاعت تھا،
اس کا حضرت داؤد کا بڑا مقام تھا، معجزے بھی کرتا تھا، اس کے باوجود بھی حضرت داؤد علیہ السلام کیوں گھبرائے تھے؟ جواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء کرام گھبرائے تھے، کفار آتے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے، اور مشرکین کفار اور کفار ان کو تکلیفیں دیتے تھے انبیاء کرام کو حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے، جیسے کہ ہارون ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں. یعنی ان انبیاء کرام کو پہلے بھی اور بعد میں بھی کفار جو ہیں تکلیفیں دیتے تھے. پہلے بھی حضرت داؤد سے پہلے بھی انبیاء کرام کو کفار نے تکلیفیں دی ہیں، ان کو قتل کیا. حضرت داؤد کے بعد بھی انبیاء کرام کو کفار نے قتل کیا اور تکلیفیں دی ہیں، جیسے کہ ہارون ہے، موسیٰ ہے. تو اسی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے تھے. اور میں نے روایت بھی نقل کی ہے، یہاں پر روایت بھی موجود ہے کہ اللہ کی یہ اللہ کی گھبرانے والی یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش ہے. اللہ نے 2 فرشتے بھیجے جو انسان کی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے مکان گھر جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام تھا وہاں پر داخل ہوئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے تھے. تو ان دونوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کریں، ایک مدعی بنا دوسرا مدعا علیہ بنا. تو دونوں کا فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا. بعد میں حضرت داؤد کو پتہ چلا کہ یہ تو میرے لیے ایک آزمائش تھی. تو حضرت داؤد کا گھبرانا یہ آزمائش کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام گھبرائے ہیں، کیونکہ پہلے بھی حضرت داؤد سے بعد میں بھی حضرت داؤد سے انبیاء کرام کو قتل کیا گیا ہے، ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام گھبرائے ہیں. اور یہ جواب اہل سنت کے مشہور معروف عالم علامہ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا ہے، تفسیر قرطبی میں. ٹھیک ہے، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 3 حوالے جو میں نے دیے ہیں، یہ 3 حوالے کافی ہیں، اور سارے 70 سے 80 حوالے موجود ہیں، لیکن یہ 3 حوالے کافی ہیں، زیادہ حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو برادر عزیز تمام جو آیتیں آپ نے رکھی ہیں، ان تمام آیتوں کا جواب تفسیر قرطبی کے مصنف الامام ابو عبداللہ محمد بن احمد ابو بکر قرطبی نے دے دیا ہے. آپ کے مصنف نے، آپ کے عالم نے، جو آپ کا امام بھی ہے اور بڑے میں بڑا عالم بھی ہے، اس نے جواب دے دیا ہے. بات ختم ہو جاتی ہے برادر عزیز. یہاں پر یہی سوال کہ حضرت داؤد کیوں گھبرائے، یہاں پر رکھو کہ حضرت ہارون کیوں گھبرائے، حضرت موسیٰ کیوں گھبرائے. یہ تینوں کی تینوں اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ نے ان کو نبوت دی ہے، ان کی نفس جو وہ بھی مطمئن ہے اور وہی پر اطمینان بھی رکھتے ہیں، نبوت پر بھی اطمینان رکھتے ہیں، اللہ پر بھی اطمینان رکھتے ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں تینوں. اس کے باوجود کیوں گھبرائے تھے؟ اس کا جواب جو ہے صاحب قرطبی نے دیا ہے کہ اسی لیے کہ حضرت داؤد بھی اسی لیے گھبرائے تھے، حضرت ہارون بھی اسی لیے گھبرائے تھے، حضرت موسیٰ بھی اسی لیے گھبرائے تھے کہ انبیاء کرام کو قتل کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور انبیاء کرام کو تکلیف دی جاتی تھی. ان سے پہلے بھی انبیاء کرام تھے جن کو تکلیف دی گئی اور جن کو قتل کیا گیا تھا. کفار کیا کرتے تھے؟ ان کو قتل کرتے تھے. انبیاء کرام کو کفار انبیاء کرام کو تکلیف دیتے تھے، اسی وجہ سے انبیاء کرام گھبرائے ہیں. چاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ حضرت ہارون علیہ السلام ہو، اسی لیے گھبرائے ہیں. یہاں پر اس نے نام بھی ذکر کیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. تو برادر عزیز اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. خود آپ کے مصنف اور آپ کا عالم، آپ کا مفسر، جس نے یہ جواب مکمل دے دیا ہے ان تمام آیتوں کا. ٹھیک ہے، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. شیخ محمد حسن نجوی صاحب، آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو میں نے 3 وائسیں کی ہیں آپ ان کو ذرا دوبارہ سنیں. اس میں نے کس جگہ پہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق معاذ اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے برابر. جو آیات میں نے پیش کی، ان آیات کا پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ گھبرانے والا جو خوف کھانے والا ڈرپوک ہوتا ہے. میں نے کہا یہ جو الفاظ قرآن کریم نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے استعمال کیے ہیں، لا تحزن
وہ پہلے بھی انبیاء کے لیے استعمال کیے جا چکے ہیں، جیسے کہ اوپر میں نے آیات پیش کی، لا تخف کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا گھبرانا ایک فطری چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں، بھی گھبرا گئے، جبکہ یہ انبیاء کرام سے بھی ثابت ہے گھبرانا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ بھی سانپ سے ڈر گئے تھے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو میں نے آپ ادھر 3 وائسوں میں آخری تیسری وائس میں نے وہ سوال کیا تھا، وہ ذرا آپ سنیں اور غور کریں میں نے کیا کہا تھا اس کے اندر۔ آپ کو چاہیے تھا کہ میری ہر وائس کا جواب دیتے، اور اس وائس میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ استعمال کیے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں جو بات مراد لی گئی ہے وہ ہے مدد و نصرت، کہ اللہ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی مدد و نصرت کن کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ اپنی جان کے لیے نہیں گھبرائے تھے، وہ اس لیے گھبرائے تھے کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لا تخف کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ جب عصا پھینکا گیا تو عصا سانپ بن گیا، تو اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو اس سے کیا معاذ اللہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈرپوک کہیں گے، جیسے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو معاذ اللہ کہہ چکے ہیں؟ یہ میں نے اولڈ میسیج دوبارہ آپ کو ادھر سینڈ کیے ہیں تاکہ جو نئے ممبر ایڈ ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ چل سکے کہ بھی میں نے کس جگہ پر حضرت ابوبکر کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ملایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر عزیز، میں نے آپ کے تینوں صفائی سنے تھے اور سن کے بعد میں نے آپ کے وائسوں کا جواب دیا تھا۔ آپ نے اپنی وائسوں میں تو اولاً تو قیاس کیا تھا، جو آپ نے قیاس کیا ہے وہ مجھے پہلے تو ثابت کر کے دکھائیں شریعت محمدی میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے قیاس کی اجازت دی ہو۔ ایک روایت ایک آیت سے مجھے بتائیں کہ قیاس کی اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی ہو کہ شریعت محمدی میں قیاس کرنا جائز ہے۔ کسی بھی ایک روایت سے اور ایک آیت سے ثابت کر کے دیں گے، میں اپنا مذہب بھی چھوڑ دوں گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مثال دی ہے، آپ نے ابو بکر کا نام لے کر آپ نے مثال جناب داؤد کی دی ہے، حضرت داؤد کی دی ہے، یعنی آپ نے جو ملایا ہے حضرت داؤد کے ساتھ جناب ابو بکر کو، تو منزلت بھی دیکھو ہے، مقام بھی دیکھو ہے، مرتبہ بھی دیکھو ہے۔ آپ نے جناب ابو بکر کا کہہ کر فوراً جناب داؤد کی طرف گئے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر کو آپ نے ملایا ہے حضرت داؤد کے ساتھ۔ حضرت داؤد اولاً تو نبی ہے، ثانیاً خلیفہ ہے، ثالثاً وہ حضرت داؤد جو گھبرائے تھے وہ کس لیے گھبرائے تھے؟ اولاً تو میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، دوبارہ میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں۔ آپ کے خود صاحب قرطبی نے جواب لکھا ہے کہ حضرت داؤد اسی لیے گھبرائے تھے کہ اس کو خوف تھا قتل کا، تکلیف دینے کا، کیونکہ پہلے بھی انبیاء کرام کو اسی طریقے سے قتل کیا گیا تھا، تکلیف دی گئی تھی کافروں کی طرف سے، اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام گھبرائے تھے۔ اور یہ ایک آزمائش تھی، کس کی طرف سے آزمائش تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ حضرت داؤد کے لیے جو آزمائش تھی وہ کس کی طرف سے آزمائش تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ اور وہ دونوں کون تھے؟ وہ دونوں جو تھے جو حضرت داؤد کے پاس آئے تھے، تو وہ دونوں کون تھے؟ دونوں فرشتے تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے، لیکن دونوں فرشتے تھے، ایک جبرائیل تھا ایک میکائیل تھا، دونوں فرشتے تھے۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو جناب علی آپ جناب ابو بکر کو جناب داؤد کے ساتھ ملا رہے ہیں، اور جناب داؤد کے لیے جو حکم آیا ہے وہ حکم خاص ہے، اور یہاں پر جو جناب ابو بکر کے لیے حکم آیا ہے وہ حکم خاص الگ ہے، دونوں میں فرق ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ وہاں پر جناب داؤد کے لیے جو حکم آیا ہے وہ اولاً تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، نبیوں کے لیے تو آزمائش ہوتی ہے، نبیوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اس میں بڑی بات نہیں ہے، وہ حکم الگ ہے، وہ حکم خاص ہے، ٹھیک ہے، وہ حکم ہی الگ ہو جائے گا۔
وہ جناب ابو بکر کے حکم سے خارج ہو جائے گا. لیکن یہاں پر جو جناب ابو بکر کے لیے حکم لفظ استعمال ہوا ہے اور حکم وارد ہوا ہے، تو یہاں پر جناب ابو بکر نے گریہ کیا ہے، رویا ہے. ٹھیک ہے، گریہ کیا ہے، رویا ہے. میں نے تفسیر لگائی ہے، اس کے باوجود آپ نے تفسیر کو تفسیر در منصور کو شاید نہیں دیکھا، تفسیر ابن کثیر کو شاید نہیں دیکھا، تفسیر قرطبی کو نہیں دیکھا، شاید آپ ایسے ہی دوبارہ آپ نے وائس کر دی ہے. میں پھر دوبارہ تفاسیر سینڈ کر رہا ہوں آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز، سب سے پہلے حکم کو دیکھا جاتا ہے. حضرت داؤد کے لیے جو حکم وارد ہوا تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر یہی ہے کہ حضرت داؤد گھبرا گئے تھے. کیوں گھبرا گئے تھے؟ 2 شخص وارد ہوئے. اب 2 شخص کون تھے؟ وہ اللہ کی طرف سے تھے. وہ دونوں شخص اللہ کی طرف سے تھے، آزمائش تھی اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے، وہ حکم خاص ہے داؤد کے ساتھ، وہ حکم خاص ہے حضرت داؤد کے ساتھ. وہ اللہ کی طرف سے 2 شخص تھے، دونوں فرشتے تھے. وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جناب داؤد علیہ السلام کے لیے، جہاں پر لفظ وارد ہوا لا تحزن. ٹھیک ہے، تو وہ ایک حکم خاص ہے جناب داؤد علیہ السلام کے ساتھ. وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو جناب ابو بکر کے لیے وارد ہوئے ہیں الفاظ، یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر جناب ابو بکر نے گریہ کیوں کیا؟ مجھے بتائیں تو جناب ابو بکر نے گریہ کیوں کیا ہے؟ اگر کفار کی وجہ سے گریہ کیا ہے تو کفار کی وجہ سے تو غار میں داخل ہونے سے پہلے گریہ کیوں نہیں کیا؟ غار میں داخل ہونے سے پہلے جناب ابو بکر کیوں نہیں گھبرائے؟ پہلے جناب ابو بکر نے کیوں نہیں گریہ کیا؟ پہلے جناب ابو بکر نے کیوں نہیں روئے تھے؟ جب غار میں داخل ہو گیا ہے، داخل ہونے کے بعد بھی غار میں رونے لگ گیا ہے، یعنی گھبرانے لگ گیا ہے، پریشان ہونے لگ گیا ہے. کیوں گریہ کیا تھا غار کے اندر؟ ڈرنا تو کفار کے سامنے چاہیے تھا، کفار سے ڈرنا چاہیے تھا، کفار کی وجہ سے گریہ کرنا چاہیے تھا. تو جناب حضرت ابو بکر جب غار میں داخل ہو گئے ہیں، وہاں پر غار میں تو کفار بھی نہیں ہے، اندر تو فقط دو موجود ہیں، ایک تو رسول، دوسرا جناب ابو بکر. تو یہاں پر جناب ابو بکر نے غار کے اندر کیوں گریہ کیا ہے؟ کیوں روئے ہیں؟ مجھے پہلے یہ سوال کا جواب تو مجھے چاہیے. غار کے اندر کیوں روئے ہیں؟ حکم خاص دیکھو، وہاں پر حضرت داؤد کے لیے جو حکم وارد ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص ہے، وہ ایک آزمائش تھی، وہ موضوع ہی الگ ہو جائے گا. اور جناب موسیٰ کے لیے جو حکم وارد ہوا ہے وہ خاص ہے، وہ موضوع ہی الگ ہو جائے گا. وہ جناب ہارون کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ موضوع ہی الگ ہے، وہ حکم خاص ہے، جن کا جواب صاحب قرطبی دے چکا ہے. میں اوپر بیان کر چکا ہوں، صاحب قرطبی نے بھی یہی جواب دیا ہے، چاہے ہارون ہو، چاہے موسیٰ ہو، یا چاہے حضرت داؤد ہو. ان کو نبوت پر بھی اطمینان تھا، اللہ کی وحی پر بھی اطمینان تھا، لیکن ان کو خوف کس چیز کا تھا؟ ڈر کس چیز کا تھا؟ کہ ہمیں کفار قتل کر دیں گے. اسی طریقے سے پہلے نبی اکرام کو قتل کیا تھا، تکلیف دی تھی. برادر یہ میں اوپر جواب دے چکا ہوں. اب میں دوبارہ وہ آپ کی تفاسیر سے وہ حوالے لگاتا ہوں کہ جناب ابو بکر نے گریہ کیوں کیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ برادر عزیز، واہ، کیا آپ نے جواب دیا ہے. برادر عزیز، یہاں پر جناب ابو بکر نے جو گریہ کیا ہے، جناب ابو بکر جو روئے ہیں، یہ رسول کے لیے نہیں روئے ہیں بھائی، یہ خود کے لیے روئے ہیں، خود کے لیے روئے ہیں، رسول کے لیے نہیں روئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ابو بکر نہ بھی ہوتا ہے تب بھی اللہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتا. کبھی بھی اللہ محمد مصطفیٰ کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ ہی مدد کرتا ہے اس کی، نہ کہ جناب ابو بکر مدد کرتا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اگر اتنا ہی تھا تو غار سے پہلے کفار کا جو خوف تھا، کفار قتل کر دیں گے، تو غار سے پہلے جناب حضرت ابو بکر کیوں نہیں رویا تھا؟ کیوں نہیں گریہ کیا تھا؟ کس وجہ سے گریہ نہیں کیا تھا؟ اور غار کے اندر